سوال یہ ہے کہ کیا نیل پالش سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے تو رات بھی کہا تھا کہ اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کینیڈا اور امریکہ میں کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ آیا کیوں نہیں. نیل پالش جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی میں نے اپنی تحقیق عرض کر دی ہے اس معاملے میں، لیکن آج میرا خیال یہ ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کر دوں آپ کو. پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک وہ معاملات ہوتے ہیں جن میں اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے کسی بات کو بالکل واضح طریقے پر ایک حکم کی صورت میں بیان کر دیا ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو قرآن مجید کی سورہ نور سے کچھ آداب بتائے. یہاں صرف ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا بات کہی ہے. اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی سمجھنا بھی ہوتا ہے، سمجھانا بھی ہوتا ہے. اس میں کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لام لگانے کی کوشش کرے. میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو قرآن مجید کی سورہ نور کی آیات آپ کو سمجھا دوں گا. ان میں کوئی اگر اختلاف ہوگا تو اس اختلاف میں دلیل دے دوں گا. تو یہ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اور رسول جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو وہاں ہمارے رائے قائم کرنے کا سوال نہیں ہوتا، وہاں بات کو سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. دوسرا دائرہ وہ ہے کہ جس میں کوئی عالم کوئی رائے قائم کرتا ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے، یعنی بعض اوقات دین پر عمل کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے جس میں حضور نے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بات صراحت سے نہیں کہی ہوتی، تو اب ہم نے اجتہاد کرنا ہے. اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے، یعنی ایک عالم نے اب اپنی عقل سے رائے دینی ہے، سوچ سمجھ کر. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں عقل لازماً استعمال کرنی چاہیے. جب دینی ہے عقل سے رائے تو عقل استعمال کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو دین کے پرنسپل ہوتے ہیں، جو مقصد ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے. وہ خراب نہیں ہونا کسی شکل میں. یعنی جو اصل مقصد ہے، وضو کا ایک مقصد ہے، اسی طرح سے نماز کا ایک مقصد ہے، مقصد کے خلاف نہیں بات ہو جانی چاہیے. اور تیسری ہدایت حضور نے یہ دی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، یعنی جب بھی اس طرح کا کوئی موقع ہے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو. بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، ان کو نفرتیں نہ پیدا کرو. تو یہ کچھ پرنسپل ہیں جن میں یہ رائے قائم کی جاتی ہے. تو نیل پالش کے معاملے میں اگر تو اللہ کے رسول نے کوئی بات کہہ دی ہوتی تو پھر تو نہ میرے کچھ کہنے کی گنجائش تھی نہ کسی اور کی. اس میں کوئی بات کہی نہیں گئی. اب ہمیں اجتہاد کرنا ہے، تو اجتہاد ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا. تو میں نے اپنی اجتہادی رائے جگہ جگہ یہ بیان کر دی ہے کہ عورتیں وضو کر کے نیل پالش لگا لیں، پھر جب تک نیل پالش لگی رہے اس کے اوپر وضو کرتی رہیں. اس میں بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں خواتین مہندی لگاتی تھیں ناخن پہ، تو کیا مہندی جب وہ لگاتی تھیں ان کے زمانے میں تو کوئی اس موقع پہ اس کا کوئی نظیر نہیں ملتی کہ وہ کیسے کرتے تھے وہ؟ نہیں، مہندی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مہندی اتارنی ضروری ہے، کبھی نہیں فرمایا. تو مہندی لگائے ہوئے بھی عورتیں وضو کرتی رہتی تھیں. اسی طریقے سے نیل پالش میں ذرا چونکہ آپ ایک لیئر سی چڑھا دیتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں. اس میں کوئی زحمت نہیں ہے، صرف ذرا سا تنبہ ہوگا اور آپ آسانی کے ساتھ اللہ کے دین کا تقاضا، یعنی وہ پاکیزگی کا جو تقاضا ہے وہ وضو کرتے ہوئے پورا ہو جائے گا. اور آسانی اور سہولت کا جو تیسرا اصول ہے وہ ملحوظ رہے گا کہ آپ کو بار بار اتارنی نہیں پڑے گی. تو اگر اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی سہولت ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر کیجیے. نہیں، میرا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی کا کافی ہے.